بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ لائیو سٹریم ہے یوٹیوب پہ۔ ایک دن پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جن کتب میں نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے ان کو چوراہے پہ رکھ کے جلا دینا چاہیے۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ آپ ہی خود یہ فیصلہ دیتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں کہ جن کتب میں نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے ان کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے۔ وہ کتابیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان پر آپ کا فتویٰ کیوں نہیں لگتا؟ آپ نے یہ خود کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، اس میں گستاخیاں ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے۔ تو بخاری کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ ہی نے فتویٰ دیا ہے اور آپ کے سامنے رکھی ہوتی ہے مشکوٰۃ المصابیح بالکل بیچ میں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے سارے بابیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے۔ بار بار آپ یہ بتاتے ہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے، کتابوں میں کچھ اور ہے، بابوں نے کچھ اور گستاخیاں کی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو سامنے کتابیں رکھی ہیں، آپ کا فتویٰ ہے کہ ان کتابوں کو جلا دینا چاہیے، لیکن آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، تو یہ فتویٰ کہاں جاتا ہے؟ عشق رسول آپ کا کہاں جاتا ہے؟ آپ صرف دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو کہ میں عشق رسول رکھتا ہوں، میرے دل میں عشق رسول، اس لیے میں بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں جو گستاخی والی کتابیں ان کو جلا دینا چاہیے۔ آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو کتابیں رکھی ہوئے ہیں، آپ ہی کا فتویٰ ہے کہ ان میں گستاخی ہے، تو یہ فتویٰ ان کتابوں کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ دوستو، میں نے اس دن کہا تھا کہ میں آپ کو اس کی کلپس دکھاؤں گا جس میں اس نے کہا ہے کہ صحیح بخاری میں گستاخی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ مشکوٰۃ المصابیح میں ایسی روایت ہے جس کو بندہ مان کے بے ایمان ہو جائے گا۔ وہ الفاظ، وہ ساری چیزیں میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ کہتا ہے کہ جو خادم حسین رضوی صاحب ہیں، میں انہیں سلوٹ ماروں گا کہ اگر وہ کشف المحجوب سے، حشت بہشت سے اور تذکرۃ اولیاء سے عبارتیں نکال دیں، یہ گستاخی والی عبارتیں ہیں، ٹھیک ہے وہ نکالیں گے، اچھا آپ کہتے ہیں نا، لیکن آپ کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے مشکوٰۃ المصابیح، میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں، آپ کے سامنے ہے بالکل مشکوٰۃ المصابیح، تو اس میں آپ ہی کہتے ہیں کہ ایسی ہی روایات ہیں جس کو بندہ مانے تو ہو جائے گا بے ایمان، تو آپ ان کو کب نکالیں گے؟ دیکھیے دوستو، اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ یہ سب سے پہلے یہ جو مرزا جیلمی آپ نظر آ رہا ہے نا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ مشکوٰۃ المصابیح ہے، جس میں یہ کہتا ہے کہ اس میں ایک ایسی روایت ہے جس کو بندہ مان کے بے ایمان ہو جائے، لیکن سامنے اس نے رکھی ہوئی ہے۔ آپ غور کریں، دوسروں پر فتوے لگاتا ہے۔ اب میں آپ کو سنانے والا ہوں، دکھانے والا ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ مشکوٰۃ المصابیح اس نے رکھی، پہلی جو اوپر ہے نا، یہ تیسری جلد ہے، اسی میں وہ روایت ہے جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مانے گا تو بے ایمان ہو جائے گا۔ میں آپ کو سنانے والا ہوں، پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو 94 سے جانتا ہوں، جب کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ خادم حسین رضوی صاحب کو مسجد میں وہ آگے درس دیا کرتے تھے، اچھا، ویکینڈ کے اوپر، کالی داڑھی تھی اس وقت، 1994 میں ایف ایس سی میں تھا، میں اس وقت سے جانتا ہوں بابا جی کو۔ تو بابا جی سے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی جی، بابا جڑا نا ویسے مخلص ہے، یہ دیکھیں، کام یہ چک دے گا انشاءاللہ، کشف المحجوب بھی، حشت بہشت بھی، تذکرۃ اولیاء بھی، اور ایڈا ڈاکٹر ہے نا، یہ بھی بابا جی کام چک دے گا۔ مطلب یہ کہ بابا جی جو ہے اپنا خادم حسین رضوی صاحب یہ ساری عبارتیں نکالیں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے وہ نکالیں گے، اچھا نکالیں گے۔ آپ کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ کتاب ہے جس میں اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ کتاب ہے مشکوٰۃ المصابیح، قرآن کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ اس ہی جو ہے وہ جلد اس میں ہے، کہتا ہے کہ ایک ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے گا۔ اتنی بڑی گستاخی والی روایت ہے، یعنی اس کے کہنے پر اتنی بڑی گستاخی والی کتاب ہے، وہ اس نے سامنے رکھی ہوئی ہے۔
اور بابا جی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. بھائی سب سے پہلے اگر آپ کو اتنا درد ہے، آپ عشق رسول رکھتے ہیں، آپ نے اپنے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے نہ اس کو نکالا ہے، نہ آپ نے چوراہے پہ رکھ کے اس کو آگ لگائی ہے، نہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کو نکالنا چاہیے، نہ آپ نے احتجاج کیا ہے. اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس ہی کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے. یہ اب اس کی کلپس جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی جی اللہ دیکھیں، علیہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایات بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. گستاخانہ پیغمبر چیز کے ہے. بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. ٹھیک. اور الالدان ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں ہیں، تبدیل ہوئی بھی، اور ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. خالی کہہ کہ جان نہیں چھوٹے گی، کتابوں کے نسخے واپس لیں. بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں. یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. اب ٹھیک ہے بھائی، آپ نے دیکھا کہ بتاتا ہے کہ صحیح بخاری میں ایسی روایت ہے جس میں گستاخی ہے، تو آپ کا عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ آپ ہی فتویٰ لگا رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک ایسی روایت ہے جس میں گستاخی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو جلا دینا چاہیے چوراہے پہ رکھ کے جن میں گستاخانہ عبارت ہوں. تب آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری میں اس روایت کی بات کر رہا ہے، وہ یہ ہے، روایت نمبر 6982 ہے. آپ ہی سے سوال ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کو آگ لگا دینی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا، یہ خود اس نے کہا ہے، ابھی میں نے آپ کو سنوایا ہے کہ اس میں گستاخانہ عبارت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ متصل سند سے نہیں ہے، اور اس کی متصل سند ہے الطبقات الکبریٰ میں. لیکن چلے آپ کو مان لیتے ہیں کہ متصل ہے تو بخاری میں نا. آپ ہی نے کہا ہے کہ بخاری میں ایسی روایت ہے جو گستاخی پر مبنی ہے، تو اس پر آپ کا فتویٰ کیوں نہیں لگتا؟ اور دوسری طرف آپ کا فتویٰ لگتا ہے تذکرۃ اولیاء پہ کہ جناب علی اس میں گستاخی ہے. اب آپ ہی بتائیں، آپ علمی کتابی ہیں، تذکرۃ اولیاء لکھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بات کی ہے جی بایزید بسطامی کی. اگر آپ علمی کتابی ہیں، آپ اس کی سند آپ نے دیکھی ہے؟ بایزید بسطامی اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 300 سال کا گیپ ہے، کوئی سند نہیں ہے. وہاں آپ کو یہ بات یاد نہیں آئی. آپ کس طرح کی علمی کتابی ہیں؟ آپ چڑھ دوڑتے ہیں گستاخی، ان کی عبارات ان سے نکال دینی چاہیے. ہم کہتے ہیں نکال دینی چاہیے. آپ کا ایک ہی اصول ہونا چاہیے، گستاخی کوئی بھی کرے، چاہے آپ کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی جو آپ نے فتویٰ لگے ہیں، چاہے کہیں اور رکھی ہیں، آپ کا فتویٰ ایک ہونا چاہیے. لیکن آپ دوگلی پالیسی کرتے ہیں. آپ صرف اولیاء کرام کے خلاف آپ نے محاذ کھولا ہے. ہم محدثین کے بارے میں بات نہیں کر رہے، یہ ہمارا فتویٰ نہیں، آپ کا فتویٰ ہے کہ بخاری شریف میں گستاخانہ عبارات ہیں، گستاخانہ روایات ہیں، اور آپ ہی کا فتویٰ ہے کہ ان کتابوں کو جلا دینا چاہیے. ذرا دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. اگلی 3 مثالیں جو ہیں یہ دل کو تھام کے، یہ انسان کو بے ایمان کرنے والی مثالیں. مثال نمبر 3 مسند امام احمد میں جی جلد 5 صفحہ 136 پر بالکل متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اور بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد اس میں بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور 946 نمبر. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو. استغفر اللہ تو بولی. حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم آتی. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کو نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیا، حکم کو نہیں لگایا ہوا.
تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. بڑا بھاری جملہ ہے میرا. ٹھیک ہے دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس روایت کو ماننے والا بے ایمان. ٹھیک ہے، میں ابھی آگے دکھانے والا ہوں آپ کے کہ اس کو البانی نے کہا یہ صحیح حدیث ہے. تو پہلے فتویٰ لگا البانی پر. تو یہ بزرگان دین کے بارے میں اس نے جو ڈرامہ رچا ہوا ہے، یہ دیکھیں، میں آپ کو آگے یاد دوں گا. اور یہ جو اس کی نے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے مشکات المصابیح، جو کہ میں نے آپ کو دکھائی، مشکات المصابیح بالکل اس نے سامنے رکھی ہوئی ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اسی مشکات المصابیح میں حدیث ہے، یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے کہ اس کو اگر ماننے والا ہے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں دوبارہ، وہ اس کا کلپ دکھاتا ہوں. میں پڑھایا کرتے تھے کسی کو چیک کرنے کے لیے، اور مجھے پتا ہے چیک تو بابا جی سے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا دیکھو بابا جی، ہے نا ویسے مخلص، بابا جا مخلص ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں جی، یہ ہے مشکات المصابیح. یہ اس میں اس نے یہ جو روایت پڑھی ہے کہ اس کو ماننے والا بے ایمان ہو جائے گا، اسی مشکات المصابیح میں حدیث ہے. اب آپ غور سوچیں کہ اتنی خطرناک روایت والی کتاب اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ جو وہ عبارات نکالنی چاہیے. خود کیوں نہیں نکال رہا؟ کام چوک دے گا انشاءاللہ. کشف المجوب بھی، حشد بہشت بھی، تذکرۃ اولیاء بھی چوک دے گا. لیکن آپ نے نہیں چکا ابھی تک. آپ نے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھانا ہوں، اور وہ عبارت بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں جس میں جو پڑھ رہا ہے مشکات المصابیح ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 87 ہے. یہ آپ دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں، خود ہی دیکھ لیں آپ. وہی عبارت جو اس نے پیش کی ہے کہ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص جاہلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے تو اس سے کہو اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کر منہ میں لے لو، اور یہ بات کنایہ سے مت کہو. یہ مشکات المصابیح میں نے اس کے اوپر یہ دیکھیں، تو یہ سامنے رکھی ہوئی ہے اس نے. دوستو یہ کیا ہے؟ یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو جلا دینا چاہیے، وہ کتابیں نہیں ہونی چاہیے، گستاخانہ. وہ آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے نیچے، یہ آپ نے رکھی ہوئی ہے. اب آگے دیکھیں، میں اگلا کلپ بھی آپ کو دکھانے والا ہوں اس کا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، کس طرح عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ اگلا سوال ہے کہ صحیح احمد بن حنبل نے ذکر تو کو نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیے، حکم کو نہیں لگایا ہوا. تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے. وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے، مسلمان کی نہیں. اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے، کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی، گھڑی ساز تھے، ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے. شیخ ناصر الدین البانی دیکھیں جی، شیخ ناصر الدین البانی یہ امام ہے. یہ ذرا غور کیجیے گا، یہ اہل سنت کے امام ہیں، امام اور ہے. آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں. بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ ویسے تو آپ وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے، نہ شیخ البانی. پرسنالٹیز اتنی بڑی. دیکھیں جی، یہ امام ہے. اب ناصر الدین البانی نے اسی روایت کو آگے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. وہ آگے میں دکھا رہا ہوں، بار بار جو کہے گا نا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو امام مان رہا ہے جس نے اس روایت کو گستاخانہ روایت جس کے بقول اس نے صحیح کہا ہے. کہے جو ماننے والا بے ایمان ہو جائے گا، اس ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور یہ اپنے سامنے کتاب اس نے رکھی ہوئی ہے. عشق رسول کا تقاضا یہ نہیں کہ اگر آپ کے سامنے کتاب ہے، آپ کسی کو مانتے ہیں تو اس پر تو کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن آپ کو اگر کسی سے دشمنی ہے، آپ کو اگر کسی کے ساتھ بغض ہے، تو آپ کہیں کہ وہ کتابیں جلا دینی چاہیے، چوراہے پہ رکھ کے ان کو آگ لگا دینی چاہیے. یہ عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں. اگر آپ کو عشق رسول ہے، نبی علیہ السلام کی جو گستاخی پر آپ بات کرتے ہیں جی، 19 گستاخانہ عبارات فلاں یہ وہ، تو وہ جن کتابوں پر آپ نے کہا کہ گستاخانہ، وہ کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہوتی ہیں. یہ کیوں آپ نہیں جلاتے؟ آپ ہی کے فتوے سے کیوں نہیں جلاتے؟ اب آگے دیکھیے، البانی کو آپ نے کافر کیوں نہیں کہا؟ اسی روایت کو وہ صحیح کہہ رہا ہے. دیکھیے ہو چکی ہیں.
اس میں ضعیف دیکھیے حدیث ہو نشاندہی پر بھی وہ اسے فروخت کر رہا ہے تو کیا اس کی آمدن جائز ہے؟ کام تو اس کا ناجائز ہے، یہ کام تو اس کا غلط ہے۔ اب اس کی آمدن کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا ہوگا، ہے تو مشکوک، کیونکہ ایسی کتابیں جن میں صحیح روایات ہو علماء کرام نے ان کی فروخت سے منع کیا ہے، بلکہ کئی جگہ تو جلانے کی بھی حکم دیے گئے تھے۔ تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، تو مانے بےمان۔ دیکھیں یہ البانی صحیح کہہ رہا ہے، اس کو یہ صفحہ نمبر ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، سلسلہ احادیث صحیحہ، اور یہ حدیث نمبر انہوں نے پیش کی ہے 269، ٹھیک ہے، 537 جلد اول ہے، اور 538 پر اس نے کہا ہے کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، البانی نے کہا ہے، یہ آپ کو سامنے میں ہو جائے اس کتاب حدیث کو یہ مان کے، دیکھیں، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، تو مانے بےمان۔ دیکھ لیں آپ، البانی نے اس روایت کو صحیح کہا جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مانے اور بے ایمان ہو جائیں اس روایت کو مان کے۔ آپ کو صرف میں نے یہ چیزیں دکھائی ہیں کہ کس طرح یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور کتنا ان کے اندر بغض ہے، کہ آپ سامنے کتابیں رکھتے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں جن میں ایسی روایات ہیں کہ اس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے۔ میں بار بار دوستو آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مشکات المصابیح میں یہ روایت ہے 4902، جو اس کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے۔ میں دوبارہ دکھا کے آپ کو ایک اور چیز دکھانے والا ہوں تاکہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے، جس کے بارے میں کہتا ہے اس کو ماننے سے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ایک طرح سے شروع کروں تو دوسری طرف یہ دیکھیں ہمیں آپ، تو سن بھی بتائیں یہ کلمات کفر کہتے ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب یہ ذرا میں دوبارہ پھر یہ اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں اوے تسی بھونکنا ہوندا ہے تے نبی تے اچھا، بھونک دیو۔ میری داڑھی تھی اس وقت یہ ذرا 1994 میں ایف ایس سی میں تھا، جی میں اس وقت سے جانتا ہوں بابا جی کو۔ جس کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس میں روایت ہے اس کو ماننے سے بے ایمان ہو جاتا ہے، یہ سامنے اس نے رکھی ہوئی ہے، یہ سامنے رکھی ہے اس نے۔ تو بابا جی سے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ بابا جڑا نا ویسے یہ دیکھ مخلص ہے، مخلص کام چک دے گا انشاءاللہ، کام چک دے بھائی۔ بھی۔ اب دیکھیں یہ کتاب اس نے سامنے رکھی ہوئی ہے، بابا کم چک دے گا، وہ بھی آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جو کہہ رہا ہے کشف المحجوب میں عبارت ہے، وہ آپ کو میں بتانے والا ہوں کتنی کتابوں میں عبارت موجود ہے۔ اگر آپ کو واقعی بھی عشق رسول ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جن کتب میں یہ عبارتیں سب کو جلا دینا چاہیے، چاہے وہ شیعہ کی کتب ہوں چاہے وہ اہل سنت کی ہوں، لیکن صرف کشف المحجوب یہ بات ٹھیک نہیں رہے گی۔ آپ یہ کہیں کہ وہ عبارت جہاں بھی ہے، میں آگے دکھانے والا ہوں کہ شیعہ کتب میں، اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے امام ہیں ابن جریر طبری، ان کتب میں بھی وہ عبارت ہے۔ بات ایک ہی ہونی چاہیے، عشق رسول کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف اپنا بغض نکالیں۔ اب ذرا میں دیکھیں، حشد بہشت یہ بھی، دیکھیں، تذکرۃ اولیاء بھی، اور ایڈا ڈاکٹر ہے نا ٹھیک۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ جو بار بار کشف المحجوب کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ وہ عبارت کن کن کتابوں میں موجود ہے، ذرا آپ دیکھیے تاکہ آپ کو اصلیت پتہ چل جائے۔ اور پھر وہ جو امام زہری کے حوالے سے کہ یہ مرسلات یہ بھی میں سے، دیکھیں، یہ متصل سند کے ساتھ بھی امام محمد بن سعد جو ہے المتوفہ 230 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے ان کا وفات ہوئی ہے، الطبقات الکبریٰ کی جو پہلی جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 94 پہ متصل سند کے ساتھ اس کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس واقعے کو لے کے آئے۔ تو اب یہ ساری توہین رسالت اور گستاخی ہے، تو پھر یہ ساری کتابیں جو یہ آپ کے قاعدے قانون کی روشنی میں نعوذ باللہ آگ لگا دینے کو، جلا دینے کے قابل ہے۔ یہ صرف فتویٰ کشف المحجوب کے لیے ہے کہ باقی ساری کتابوں کے لیے بھی ہے، یا کہ صرف اولیاء اللہ اور صالحین اور صوفیاء سے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے آپ یہ ڈونگرے چاہ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ آپ علمی کتابی نہیں ہیں، بلکہ آپ کیا ہیں، بابی ہیں، اور بابوں کا دفاع کرتے ہیں، اور ایک موڑ پہ آ کے بابوں کا دفاع آپ کرتے ہیں۔ یعنی اگر سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو واقعہ تفاسیر میں موجود ہے وہ نقل کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اور دیکھیں جی اتنی بڑی اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی ہے، حالانکہ وہی واقعہ جو داتا صاحب نے بیان کیا ہے وہ تو اشارہ کیا داتا صاحب نے، اور وہ بھی اپنی طرف سے واقعہ بیان نہیں کیا،
بلکہ انہوں نے صحاب و سکر کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس میں دو موقف بیان کیے، طیفوریہ کا اور جنیدیہ کا۔ سیدنا طیفور بن عیسیٰ بایزید بستامی رحمۃ اللہ، جن کو حافظ ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں لکھا ہے سلطان العارفین، سلطان العارفین سیدنا طیفور ابن عیسیٰ بایزید بستامی رحمۃ اللہ، ان کے حوالے سے ان کا موقف اور ان کے موقف پر دلائل لکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سکر افضل ہے، یعنی غلبہ محبت حق تعالی، غلبہ محبت۔ اب سکر کا معنی یہاں نشر مدہوشی اور بے ہوشی نہیں ہے، بلکہ داتا صاحب نے معنی بھی بیان کر دیا کہ طیفور بن عیسیٰ فرقہ طیفوریہ کا یہ نظریہ ہے کہ سکر افضل ہے، اور وہ یہ ہے غلبہ محبت حق تعالی، اور اس کے تحت یہ واقعہ بیان کر دیا۔ اپنا موقف نہیں، اپنا موقف وہ کہتے ہیں میرا موقف جنیدیہ والا ہے، جو جنیدیہ کا موقف وہ کہتے ہیں کہ صاحب افضل ہے، میں بھی صاحب کو افضل کہتا ہوں، لیکن واقعہ ایک اشارہ کر دیا، اور وہ واقعہ صرف داتا صاحب نے اشارہ نہیں کیا بلکہ مرزا جیلمی بھی اور خود ان کے جو روحانی پیشوا ہیں زبیر علی زئی نے، یہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہیں، ان کو امام اہل سنت لکھا ہے، ابن تیمیہ نے ان کو امام اہل سنت لکھا ہے، مرزا نے خود اپنے کئی بیانات میں امام اہل سنت اور کہا کہ اسلام کی سب سے پہلی اور معتبر ترین تفسیر جو تفسیر تبری ہے، اس تفسیر تبری میں امام تبری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کر کے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو کشف المحجوب میں واقعہ آ جائے تو کہتے ہیں آگ لگا دو، تو یہ فتویٰ تفسیر تبری کے بارے میں دے ہاں ذرا، کہ تفسیر تبری کو کہیں کہ یہ واقعہ امام تبری نے بیان کیا اور صرف نقل نہیں کیا، استدلال کیا ہے، تو کہیں ذرا کہ آگ لگا دو۔ اور پھر نہ صرف امام تبری نے بیان کیا ہے، امام ابن جوزی نے اس کو بیان کیا ہے، امام قرطبی کی یہ دیکھیں الجامع الاحکام، یہ تفسیر قرطبی اس میں بیان کی ہے، روح المعانی میں امام علامہ علوسی نے بیان کی ہے، امام ابن جوزی نے زاد المسیر میں بیان کی ہے، اور اہل تشیع کی جو معتبر تفاسیر ہیں یہ دیکھیں، منہج الصادقین ہے فتح اللہ کاشانی کی، اس میں بھی اس نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ علامہ طبرسی کی مجمع البیان ہے، اس میں بھی اس نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ تفسیر قمی ہے علامہ قمی کی، بہت بڑے مشہور ان کے عالم ہے شیعہ کے، اس نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور تقریباً مفسرین نے اس واقعے کو بیان کیا۔ تو یہ سارے کے ساری کتابیں جو ہے نا وہ آگ لگا دینے کے قابل ہیں، یہ سارا کے سارا جو کشف المحجوب کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں ان کے بارے میں دیں ذرا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سارے کا جی دوستو، آپ نے دیکھا، آپ کو دکھایا کہ جو کہتا ہے نا کشف المحجوب پر عبارت اس کو آگ لگا دینی چاہیے، مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ عبارت تو بہت ساری کتابوں میں ہے، تو آپ کہیں نا سب کو آگ لگا دیں، شیعہ کی کتب میں ہے، تفسیر قمی میں ہے، دوسرا جو مفتی صاحب نے کتابیں دکھائی ابن جریر طبری کی تفسیر میں ہے، تو ان سب کو بھی آگ لگا دینی چاہیے نا۔ آپ صرف کشف المحجوب کا نام لے کے کیوں اولیاء کرام سے بزن کرتے ہیں، لوگوں کو آپ دھوکہ دیتے ہیں، آپ فریب کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو پھر ایک مرتبہ دکھانے والا ہوں کہ اس کے سامنے مشکات المصابیح رکھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں ایک ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، وہ کتاب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ میں بار بار آپ کو حقیقت دکھا رہا ہوں دوستو، تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ کس طرح فراڈ ہو رہا ہے عوام سے اور دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دکھانے والا ہوں مرزا جیلمی کا وہ کلپ، اور اس کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، بھی منگوا سکتے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈ کریں پی ڈی ایف، سامنے بالکل سامنے مشکات المصابیح کی۔ تو میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا، میری پیر سے بیعت ٹوٹ گئی، ایمان بھی گیا، اور الٹا کہتے ہیں وہ جی وہ خاص حالت میں ڈال رہا ہوں۔ اگر انہوں نے کہا ہے، چونکہ داڑھی تھی اس پر 1990، کام چوک دے گا انشاءاللہ، دیکھیں کام چوک دے گا جی۔ یہ دیکھیں کشف المحجوب بھی، یہ دیکھیں یہ مشکات المصابیح ہے۔ اسی میں اب آگے جو عبارت ہے نا کہ جو اس کو مانے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا، وہ کلپ میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں۔ اور بخاری میں کہتا ہے کہ گستاخی والی روایت ہے، اگر گستاخی جس کتاب میں گستاخی ہو اس کو آگ میں جلا دینا چاہیے، چوراہے پہ رکھ کے اس کو جلا دینا چاہیے۔ آپ نے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بخاری بھی بالکل سامنے، صحیح بخاری اس نے رکھی ہوئی ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک ایسی روایت ہے۔ اور مشکات المصابیح میں بھی آپ عشق رسول کہاں جاتے ہیں، آپ نے وہ کہتا ہے ہم بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ جی کتابوں میں گستاخیاں ہیں، بابوں گستاخی کرتے ہیں اور کتابوں میں گستاخی نہیں۔ دیکھیں یہ خود اس کے سامنے میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے، اور وہ میں نے آپ کو دکھایا بھی 4902 نمبر روایت ہے مشکات المصابیح میں، جس میں کہتا ہے کہ اس کو ماننے والا بے ایمان ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو تسلی کرانے والا ہوں، یہ دیکھیں۔ اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟
واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. گستاخانہ بخاری میں گستاخانہ چیز اور سامنے رکھی ہوئی ہے. بھئی آپ کا عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ پھر آپ ہی کا فتویٰ ہے، ہم الگ سے فتویٰ نہیں دے رہا. آپ ہی کا فتویٰ ہے کہ بخاری میں گستاخانہ عبارت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جن کتب میں گستاخانہ عبارات ان کو جلا دینا چاہیے. تو آپ کے فتوے کے لحاظ سے آپ بخاری آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہم ان کی تعویل کرتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلا دینا چاہیے. تو پھر آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے. آگے دیکھیے جی. اور الالنام ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں ہیں، تبدیل ہوئی بھی، اور ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. آگ لگا. خالی کہے کہ جان نہیں چھوٹے گی، کتابوں کے نسخے واپس لیں. آپ کیوں نہیں لے رہے واپس؟ آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہیں کتابیں. دوستو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں جن کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں کہ ایسی عبارات ہیں جن کو ماننے سے بندہ بے ایمان ہو جائے گا، وہ آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہیں. یہ عشق رسول تو نہیں ہوتا، یہ فساد ہوتا ہے. دیکھیے آگے. بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں. یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا، یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. اب نہیں، متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں گستاخی، تو ہے تو بخاری میں نا. پھر آپ کے فتوے کے لحاظ سے ہے تو بخاری میں نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف تذکرۃ الاولیاء کے بارے میں آپ اتنا منہ کھول لیتے ہیں، اولیاء کرام کے بارے میں اتنا منہ کھول لیتے ہیں. بابا فرید الدین گنجسک رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے درمیان 300 سال کا فرق ہے. وہ سند متصل نہیں ہے. اس پر آپ اتنا غصہ اور اتنا سارا کچھ کرتے ہیں، وہ کیوں؟ یہاں آپ نے کہا جی متصل نہیں، یہاں ہے گستاخانہ عبارت. یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے. عشق رسول تو یہ نہیں، عشق رسول تو یہ ہے کہ پھر کوئی بچے نہ. ادھر آگے دیکھیں. 3 مثالیں جو ہے یہ دل کو تھام کے، یہ انسان کو بے ایمان کرنے والی. یہ جو مثال دے گا، مثال نمبر 3 مشکات المصابیح میں، مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 136 پر جی جی بالکل متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اور بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد، اس میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور 946 نمبر. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا. یہ مشکات المصابیح میں بھی ہے. کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم 4902 والے نسب پہ فخر کرتے ہو. استغفر اللہ تو بولے حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کو نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیا، حکم کو نہیں لگایا ہوا. تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان. ٹھیک ہے جی دوستو، میں نے پہلے بھی بتایا اس کو البانی صحیح کہہ رہا ہے، میں نے دکھایا بھی ہے. اور مشکات المصابیح میں یہ روایت ہے اور اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، بالکل اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے. میں نے 2-3 مرتبہ دکھائی، اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے. تو آپ کا عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ جس کتاب میں ایسی روایت ہے کہ جس کو ماننے والا بے ایمان ہو جاتا ہے، تو آپ تو کہتے ہیں کہ ایسی کتابوں کو جلا دینا چاہیے، ان کی پرنٹنگ ختم کر دینی چاہیے، ان کو مطلب بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے. وہ کتابیں آپ نے سامنے رکھی ہیں. عشق رسول تو یہی چاہتا ہے کہ سب برابر ہوں، لیکن آپ ڈنڈی مارتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہی کا فتویٰ، ہم فتویٰ نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکات المصابیح میں حدیث ایسی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مسند احمد میں، اور آپ ہی نے کہا الادب المفرد میں، امام بخاری ہی کی کتاب ہے، اس میں یہ ایسی روایت ہے. تو ان کو پھر آگ کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پھر آپ جلانے کی آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ عشق رسول تو سب برابر ہونا چاہیے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسی کتابوں کو آگ چوراہے پہ رکھ کے جلا دینا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ آپ آئیں، آپ مشکات المصابیح کے بارے میں، بخاری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں گستاخی والی عبارت ہے، آپ اس کو جلائیں، اور میں ملفوظات اعلی حد کو جلاؤں گا سب کے سامنے. آپ ویڈیو بنا کے آپ کہتے ہیں نا کہ جن کتب میں گستاخیاں ان کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے، تو آپ نے خود ہی کہا ہے کہ بخاری میں ایسی روایات ہیں جو گستاخی پر مبنی ہیں. تو آپ ہی کا فتویٰ ہے کہ پھر ان کتب کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے. اگر آپ میں ہمت ہے،
آپ بار بار ڈرامہ جاتے ہیں. آپ ایک مرتبہ آئیں سب کے سامنے اور بخاری کو پہ لگائیں، آگ پتہ چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.